شادی کے بعد عام طور پر میاں بیوی کے اندر، سسرال میکے کے اندر باتوں کی تو تکار، لڑائی جھگڑے کا ماحول بنتا نظر آ جاتا ہے، اور نہیں تو کم از کم باتوں کی لڑائی تو تقریباً شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ کب تک رہتا ہے؟ ایسا ہونا میرے خیال میں ضروری ہوتا ہے۔ کیوں کہ گھر کے اندر دو بھائی بھی ہوتے ہیں نا، حالانکہ وہ ایک ماں باپ کا خون ہوتا ہے، وہ بھی آپس میں ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی بات پہ اختلاف کر دیتے ہیں، لڑ بھی پڑتے ہیں، بہن بھائی بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ان کی تو تکار بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ آپس کا خون ہے، یہ لڑ جھگڑ رہا ہے، تو ایک دوسرے خاندان کا خون جب آئے گا، اس کی سوچ الگ، اس کے فکر الگ، اس کا انداز رہائش الگ، اس کی ساری چیزیں الگ ہوں گی، تو کیا اس کا فوری طور پر اتفاق ہو جائے گا؟ اپنا خون مل نہیں پاتا، سالہ سال سے ایک گھر کے اندر، ایک حویلی کے اندر رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپس میں تلخی ہو جاتی ہے، تو جو نئے خاندان کا ایک بندہ ہے وہ جب آئے گا تو کیا اس سے غلطیاں نہیں ہوں گی؟ کیا اس سے مزاج فوراً مل جائے گا؟ کیا اس سے فوری طور پر اتفاق ہو جائے گا؟ اس کی رائے کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا؟ اس کی رائے تمہاری رائے سے مختلف نہیں ہوگی؟ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے امکان بھی ہیں اور چانس بھی ہیں، ان کو عقل سے دور نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو آدمی عقل سے دور ان کو سمجھتا ہے وہی آدمی اس لڑائی کے اندر پڑتا ہے کہ یہ ہوا تو ہوا کیوں؟ یہ ہونا فطرت کے لحاظ سے، اپنے گھر کے پہلے والے ماحول کو دیکھنے کے لحاظ سے ضروری نظر آتا ہے۔ یہ نظر نہ آئے تو یا تو یوں ہو رہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک دماغ کا ہولا ہے، یا غصہ اپنے اندر ریکارڈ کر رہا ہے، جیسے ہی وہ یہ غصہ نکلے گا، وہ جسم پھٹے گا تو کئی گنا زیادہ نقصان کرے گا۔ کہتے ہیں نا، گن سا نہ بولے، جیسے بولے گا تو کئی گز جگہ کو آگ لگائے گا۔ جو خاموشی ہوتی ہے وہ ایک خاموش انقلاب کی طرف ہی بعض دفعہ اشارہ کرتی ہے، اندر اندر کچھ نہ کچھ پک رہا ہے۔ جس گاڑی کا دھواں نہ نکلے، سلنسر سے دھواں نہ نکلے، تو سمجھے وہ گاڑی خراب ہے۔ تو اسی طرح غصہ کچھ نہ، کیونکہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ کچھ چیز انسان کو پسند آتی ہے، کچھ نہیں آتی۔ پسندیدہ چیز پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، ناپسندیدہ چیز کے اوپر غصے کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ رہتا کب تک ہے؟ جب تک دو میاں بیوی کے مزاج آپس میں کافی حد تک مل نہیں جاتے، اس وقت تک یہ اختلاف تقریباً برقرار رہ جاتا ہے۔ بعض کا 2 سال تک، 3 سال تک، بعض کا 4-5 سال تک بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن جو بھی غصہ ہوتا ہے، یہ محبت کے سامنے یہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اگر غصہ بھی ہو، ساتھ ساتھ محبت بھی ہو، ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے باتوں کو برداشت کرنے کا جذبہ بھی ہو، تو یہ پھر مشکلات، یہ غصہ پھر کسی کام کا نہیں ہوتا۔ صبح کو ہوا دوپہر کو ختم، دوپہر کو آیا شام کو ختم۔ لیکن شرط یہ ہے کہ غصے کو پالنے والے، غصے کو یاد کرنے والے عوامل انسان کے اندر موجود نہ ہوں، اور جو وجوہات بنی ہیں ان چیزوں کو ہمیشہ یاد نہ رکھا جائے، بلکہ ان کو نارمل کر کے سونا چاہیے، ختم کر کے سونا چاہیے۔ صبح کو اٹھے تو نئے سرے سے، نئے شوق، نئے جذبے، نئے ولولے کے ساتھ ہوں، تو پھر تو یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، گھر بہتر اچھے انداز کے اندر چل سکتا ہے۔ ورنہ اچھے خاندان بگڑ گئے، اچھے گھروں کے اندر قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے معاملات فیصلے طلاقوں تک پہنچ گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان چیزوں کو حقیقی نظر میں نہ دیکھنے کی وجہ سے، صرف یہی رٹ، اس نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی، اس نے یہ بات ایک چیز مانگی ہے تو کیوں مانگی، یہ ہوا تو ہوا کیوں۔ تو یہ سوال زندگی کے اندر ایک نارمل ہوتے ہیں کہ اختلاف ہو گیا، لیکن اس پر یہ چوٹ، اتنا سخت سوال تو ہوا کیوں، یہ انسان سے ہو سکتا ہے۔ کیوں ہوا یہ صرف وہ ذات نہیں کر سکتی، ہر چیز کو وہ مینٹین کر سکتی ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہوں۔ انسان کے پاس سارے اختیارات نہیں ہیں۔ انسان ایک محدود حد تک آگے جا سکتا ہے، محدود حد تک سوچ سکتا ہے، اس لیے ساری امیدیں نہ اپنی بہو سے لگانی چاہیے کہ اس سے غلطی کیوں ہوئی، نہ ہی
سسرال والوں کو اپنے داماد سے لگانی چاہیے، نہ ہی دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے لگانی چاہیے۔ جو آدمی بھی ایسی امید رکھے گا اس سے غلطی کیوں ہوئی، وہی آدمی خرابی کے اندر پڑے گا، وہی آدمی دوسرے دو آدمی کو توڑے گا۔ صرف یہی تک امید رکھیں کہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے اور ہوگی، پھر اصلاح ہوگی۔